قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں علی ابن المدینی نے کہا کہ احمد بن حنبل نے مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، قال فانما اردت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اعلی من الناس، انہوں نے جواب دیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے ہوئے لوگوں سے اونچے کھڑے تھے۔ پچھلی حدیث میں کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام نیچے ہو اور لوگ اوپر ہوں چھت پر تو بھی جائز ہے، اور اگر لوگ نچلی فلور پر ہوں اور امام اوپر والی فلور پر ہے تو بھی جائز ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ چڑھ کے نماز پڑھی، اور سجدہ چونکہ وہاں نہیں ہو سکتا تھا، وہ اتنے لمبی تو نہیں جہاں نماز کی طرح جگہ تھی، لہٰذا سجدے کے لیے آپ نیچے بھی اترے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بوقت ضرورت نماز میں ایک سٹیپ آگے یا پیچھے ہوا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ نے کیوں کیا کہ لوگوں کو اس کا جواز معلوم ہو جائے، یعنی نیچے جگہ تھی، نیچے بھی آپ نماز پڑھ سکتے تھے، لیکن آپ نے ممبر پر پڑھی۔ ایک اور وجہ کہ جب ایک نئی چیز آئی تو اس کا افتتاح کس سے کیا؟ نماز سے کیا۔ فلا باس ان یکون الامام اعلی من الناس بهذا الحدیث، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ امام اگر لوگوں کے مقابلے میں اوپر کھڑا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قال فقلت ان سفیان ابن عیینہ، میں نے کہا کہ سفیان ابن عیینہ کان یسأل عن هذا کثیرا، اس کے بارے میں بہت پوچھے جاتے تھے۔ فلم تسمعه منه قال لا، کیا تم نے ان سے یہ حدیث نہیں سنی؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے نہیں سنی۔ ان انس ابن مالک ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سقط عن فرس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھوڑے سے گر پڑے۔ اب یہ بھی آپ کو بڑی حیرت ہو رہی ہوگی کہ آپ گر پڑے، آپ کو تو نہیں گرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ آپ تو اللہ کے رسول تھے، اور گھوڑا تو بڑا ہی خراب تھا جس نے آپ کو گرا دیا۔ یہ باتیں ہم اس وقت سوچتے ہیں جب ہم آپ کو اللہ کا بندہ نہیں مانتے، عبدہ نہیں کہتے، صرف رسولہ کہتے ہیں۔ ہاں آپ گر پڑے، جس طرح جنگ احد میں تاریخی روایت ہے کہ آپ کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا، تو آپ بیمار بھی ہوئے، آپ کے سر کو بھی درد ہوا، بخار بھی ہوا، آپ پہ وہ تمام کیفیات گزری جو کسی بھی ایک نارمل انسان پہ گزرتی۔ گر پڑے، فجحشت، تو چھل گئی، ساقہ، آپ کی پنڈلی، او کتفہ، یا آپ کا کندھا، وآلا، اور آپ نے قسم کھا لی تھی، من نسائہ، اپنی بیویوں سے، شہرن، ایک مہینے کی، کہ میں نہیں بات کروں گا ان سے۔ فجلس فی مشربۃ لہ، تو آپ بیٹھ گئے ایک بالا خانے میں جو آپ کے لیے خاص تھا، یعنی اوپر والے حصے میں جا کے بیٹھ گئے۔ لہو درجتها، جس کی سیڑھیاں تھی، من جذوع، کھجور کی لکڑی کی۔ فاتاہ اصحابہ یعودونہ، آپ بیمار بھی تھے تو صحابہ کرام آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ نے قسم کھا لی تھی اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کریں۔ اب شاید آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ شاید گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے آپ ناراض ہو کے ان پہ غصہ اتارا اور ناراض ہو گئے، یہ نہیں بات تھی، کیونکہ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ غصہ کسی اور پہ ہوتا ہے، نکلتا کسی اور چیز پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ناانصافی کا کام نہیں کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ سورۃ الاحزاب میں بھی آتی ہے، اور آپ کچھ پڑھ بھی چکے ہیں، کچھ پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے کہ سب نے ایکا کر کے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچ بڑھایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار مال غنیمت آتا تھا۔ ابھی ذرا آگے پڑھیں گے کہ ایک دفعہ اتنا آیا کہ حضرت عباس لینے کے لیے جب آئے اور انہوں نے اپنے کپڑے پہ ڈال کے اٹھانا چاہا روپیہ تو اٹھا نہ سکے، تو کہتے ہیں حضور سے کہ آپ میری مدد کریں، تو آپ نے فرمایا نہیں، اتنا ہی اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اتنا مال آنے کے باوجود آپ اپنے گھر والوں کو بقدر ضرورت دیتے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ 1/3 کا حکم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اپنی ذات سے ایک بہت بہترین مثال قائم کرنا چاہتے تھے، اس لیے کچھ چیزیں آپ کے لیے مخصوص ہیں ایسی جو آپ ہی کے لیے تھی، اور پھر آپ کہیں گے کیوں ان کے لیے کیوں تھی اور ہمارے لیے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ وہ نبی تھے اور ہم نہیں ہیں۔ بہت سی چیزیں آپ کی نبوت کے درجے کو واضح کرنے کے لیے بھی آئی ہیں۔ اب کیا ہوا یہاں پر کہ آپ نے ایک مہینے کے لیے کہ میں ان سے نہیں بات کروں گا، لہذا صحابہ کرام آتے، آپ کے خیال رکھتے، آپ کی عیادت کرتے، فصلی بہم جالسا، اور ان کو نماز کس طرح پڑھاتے؟ بیٹھے ہوئے، وہم قیام، اور صحابہ کھڑے ہوتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر امام بیٹھا ہوا ہو کسی بیماری یا عذر کی وجہ سے تو پیچھے کھڑے ہونے والے مقتدی کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھیں گے۔ فلما سلم، تو جب آپ نے سلام پھیرا، قال انما جعل الامام، کہ امام بنایا گیا ہے، لیؤتم بہ، کہ اس کو امام بنایا جائے، یعنی اس کو سامنے رکھا جائے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ فاذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہہ چکے تو تکبیر کہا کرو، یعنی اس سے پہلے اللہ اکبر نہ کر لیا۔ واذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے تو رکوع کیا کرو۔ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، جب وہ سجدہ کرے تو سجدہ کرو۔ وَإِن صَلَّى قَائِمًا، اگر کھڑا ہو کے نماز پڑھے، فَصَلُّوا قِيَامًا، تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر وہ بیٹھا ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، یعنی صرف اس کو بیٹھنے کی اجازت ہے جو کسی عذر میں ہو۔ وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِينَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن کے بعد بالا خانہ سے نیچے آ گئے۔ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ،
تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کالو کا لفظ آتا ہے اور ایک اور روایت میں حضرت عائشہ کا آتا ہے انکا علیت شہرن، آپ نے تو ایک مہینے کی قسم کھائی تھی اور ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اپنے گھر والوں سے قسم تو کھا لی لیکن اداس بھی ہوئے۔ فقال ان الشہر 29، آپ نے فرمایا 29 کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے ایک بہت بڑا میسج ہے تمام خواتین کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی شوہر ناراض ہو جائیں تو اس پہ یہ نہ سمجھ لیا کریں کہ بس اب تو تعلق ہی ختم، کیونکہ ہم بہت تھوڑے دل کی ہوتی ہے نا خواتین، چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں ہوتی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں ایک مہینے کے لیے قطع تعلقی ہو سکتی ہے، ناراضگی ہو سکتی ہے، تو کسی کے بھی درمیان ہو سکتی ہے، اور یہ بہت نیچرل بات ہے۔ اور بعض اوقات اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی پہلے سے زیادہ قدر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ ساتھ رہ کے انسان کی بے قدری ہو جاتی ہے، لیکن جب انسان الگ ہوتا ہے تو پھر خیال آتا ہے انسان کو، اور پھر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، جبکہ پاس رہ کے انسان کیا سوچتا ہے کہ بس اس سے جان چھوٹی جائے کسی طرح۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے درمیان بھی قطع تعلقی رہی، لیکن ان باتوں کو پھر انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ خرابی جب ہوتی ہے جب ان چیزوں کو پرولونگ کر دیتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا اب اگر ہم بول پڑے تو ہماری تو توہین ہوگی، ہم تو نہیں بولتے، اور اسی طرح بعض اوقات خواتین روٹ کے چلی جاتی ہیں، کوئی بات نہیں، روٹنے دیں تھوڑے دن۔ تو یہ چیزیں ایک نیچرل لائف کا حصہ ہیں، اور کسی کے بارے میں بھی جب یہ پتا چلے کہ وہ شوہر اور بیوی روٹھے ہوئے ہیں تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خراب لوگ ہیں، نہیں، کوئی بھی روٹ سکتا ہے۔ اور قلب جو ہے، دل، یہ دل کے معاملات ہیں نا، اور دل کیا ہے؟ الٹ پلٹ ہونے والی چیز، انسان پہ مختلف کیفیات آتی رہتی ہیں، اس لیے کسی بھی حالت کو حتمی نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن بہتر کیا ہے کہ جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہو انسان دوسرے سے ایکسکیوز کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بغیر کسی ریزن کے ہی روٹتا چلا جائے یا روٹنے میں ہی خیر ہے، اور یہ بھی نہیں کہ کبھی روٹے ہی نہ، یعنی دونوں حالتوں میں سے جو بھی ہو وہ نیچرل چیز ہے۔